السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو جس ملک کی سیر کو لے کر جا رہا ہوں وہ ہے پراسرار اور خوبصورت ملک ایجپٹ یا مصر۔ دوستو، ایجپٹ کا پورا نام عرب ریپبلک آف ایجپٹ ہے۔ ناظرین و سامعین، مصر کا نام سنتے ہی اہرام مصر کا منظر آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے اور ایک خشک بیابان کا تصور آنے لگتا ہے، جبکہ حقیقت میں مصر صرف ان چیزوں پر ہی مشتمل نہیں بلکہ خوبصورت شہروں اور ایک طویل دریائے نیل اس ملک کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں۔ مصر قدیم ترین خطہ ارض ہے۔ کہا جاتا ہے کہ مصر کی تاریخ 5000 قبل مسیح سے بھی زیادہ قدیم ہے۔ دوستو، مصر افریقہ اور ایشیا میں واقع ہے، اس وجہ سے اسے ٹرانس کانٹیننٹل کنٹری بھی کہا جاتا ہے۔ مصر کو دو براعظموں کے درمیان سینائی پیننسولا ملاتا ہے۔ مصر کے کناروں پر لیبیا، سوڈان اور اسرائیل واقع ہیں اور اس کے شمال میں بحیرہ روم یا میڈیٹرینین سی واقع ہے اور اس کے مشرق میں ریڈ سی واقع ہے۔ دوستو، مصر کا دارالحکومت قاہرہ ہے اور اس کے مشہور شہر المنصورہ، اسکندریہ یا الیگزینڈریا، مدینۃ السادات اور شرم الشیخ ہیں۔ دوستو، مصر کی بنیادی وجہ شہرت جاننے سے پہلے کچھ غیر معروف وجوہات پر نظر ڈالتے ہیں، جن میں سے سب سے پہلے آتی ہے نہر سوئز۔ دوستو، نہر سوئز میڈیٹرینین سی اور ریڈ سی کو آپس میں ملاتی ہے۔ یہ 193.3 کلومیٹر لمبی نہر پورٹ سعید سے شروع ہو کر پورٹ سوئز پر ختم ہوتی ہے۔ اسی کی وجہ سے اس کا نام سوئز کینال یا نہر سوئز ہے۔ دوستو، مصر 1922 میں برطانیہ کے تسلط سے آزاد ہوا۔ سن 1952 کے انقلاب کے بعد اس کو جمہوریہ کا درجہ ملا اور سن 1958 میں شام کے ساتھ مل کر ایک یونائٹڈ عرب ریپبلک بنائی گئی، جو کہ 1961 میں ختم ہو گئی۔ دوستو، مصر 27 انتظامی اکائیوں پر مشتمل ہے، جن کو گورنیٹس کہا جاتا ہے۔ اس کی آبادی 100.4 ملین ہے یا 10 کروڑ 40 لاکھ۔ دوستو، اس کی آبادی کا 99% حصہ اس کے رقبے کے 5.5% حصے پر آباد ہے۔ اس آبادی کے زیادہ تر لوگ مصری عرب ہیں اور باقی ترک اور یونانی ہیں۔ دوستو، آبادی کا زیادہ تر حصہ مسلمان اور دوسرا بڑا مذہب عیسائیت ہے۔ دوستو، اگر مصر کے جھنڈے کی بات کی جائے تو مصر کا جھنڈا 3 رنگ کی پٹیوں پر مشتمل ہے اور بیچ میں ایک عقاب ہے، جو کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا عقاب کہا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس عقاب کو 12ویں صدی عیسوی میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک پیلے بیک گراؤنڈ پر بنوایا اور اس عقاب کا رنگ سرخ تھا۔ یاد رہے کہ یہ وہی سلطان صلاح الدین ایوبی ہیں جنہوں نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا۔ دوستو، اب ہم چلتے ہیں مصر کی وجہ شہرت یعنی پائرامڈز آف ایجپٹ کی طرف۔ یہ پائرامڈز آف غزہ کہلاتے ہیں اور ان کا سب سے بلند اور بڑا اہرام دی گریٹ پیرامڈ آف غزہ یا پیرامڈ آف خوفو ہے۔ پورے مصر میں 138 اہرام ہیں۔ ہیروڈوٹس، جو کہ ایک تاریخ دان یا ہسٹورین ہے، اس کے مطابق ان اہرام کو بنانے میں 1 لاکھ ہنرمندوں نے حصہ لیا، جبکہ موجودہ ہسٹورینز کہتے ہیں کہ یہ تعداد 20 سے 30 ہزار لوگوں پر مشتمل تھی۔ دوستو، جو سب سے بڑا حرم ہے وہ حرم خوفو ہے، جس کی بلندی تعمیر ہونے کے وقت 482 فٹ تھی، جو کہ اب کم ہو کر 450 فٹ رہ گئی ہے، اور اس کی تعمیر میں 23 لاکھ پتھر استعمال کیے گئے ہیں، اور آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ ایک ایک پتھر کئی ٹنوں وزنی ہے۔ دوستو، فن تعمیر کی یہ شاندار مثال ایسی تعمیر شدہ ہے کہ ان پتھروں کے درمیان کوئی بھی جگہ خالی نہیں رہ گئی۔ ان 3 اہرام کے نام حرم خوفو، حرم خفرے اور حرم منکور ہے۔ حرم خوفو سب سے بڑا ہے، اسی لیے اسے ہی گریٹ پیرامڈ آف غزہ کہا جاتا ہے۔
سامعین آپ کو بتاتا چلوں کہ ان احرام کے کچھ فاصلے پر ابو الہول یا سفنکس کا مجسمہ ہے۔ ابو الہول کا مطلب خوف کا باپ ہے اور یہ نام عربوں نے دیا۔ اس کی سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کا سر انسان کا اور دھڑ شیر سے مشابہ ہے۔ دوستو ان احرام کی تعمیر میں آج بھی ایک معمہ ہے۔ کچھ لوگ کہا کرتے ہیں کہ یہ احرام ایلینز نے بنائے، کچھ کے مطابق انسانوں نے ہی پتنگ کے ذریعے پتھر پہنچائے، لیکن مصریوں کے مطابق یہ احرام پتھر کھینچ کر بنائے گئے۔ کچھ جدید ریسرچز یہ بھی کہی جاتی ہیں کہ یہ چوک اور چونے کے پتھر سے اسی مقام پر بنائے گئے جہاں پر آج احرام مصر واقع ہیں۔ دوستو جو بھی ہے، ایسی بہت سی ریسرچز ان لوگوں کے انتہائی جینیس ہونے کو ثابت کرتی ہیں۔ مصر ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ عصر حاضر کے ساتھ بھی ہم آہنگ ہے۔ یہاں فٹ بال بہت شوق سے کھیلی جاتی ہے اور اپنے باقی افریقی دوست ملکوں سے مصر کی ٹیم بہت بہتر ہے۔ مصر کا کالنگ کوڈ +20 ہے اور یہاں ڈرائیونگ دائیں جانب کی جاتی ہے۔ مصر کی کرنسی ایجپشن پاؤنڈ ہے اور ان کے صدر ابو الفتح السیسی ہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دینی لحاظ سے مصر بہت اہمیت کا حامل ہے۔ یہی وہ خطہ ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دعوت دین دی اور اس نے حضرت موسیٰ کی دعوت کو ٹھکرا کر دریائے نیل میں غرق ہونا پسند کیا۔ یہی وہ خطہ ہے جہاں حضرت یوسف علیہ السلام کو لا کر بازار میں فروخت کیا گیا اور تاریخ نے دیکھا کہ وہی یوسف علیہ السلام پھر مصر کے گورنر بنے۔ دوستو حضرت ہارون کا تعلق بھی مصر سے تھا، اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مبارکہ اور ہماری امی ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق بھی مصر سے تھا۔ دوستو مصر کی کچھ مشہور شخصیات یہ بھی ہیں: کلوپیٹرا، جو کہ ایک بہت مشہور ملکہ تھی اور اپنے حسن کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور تھی۔ خوفو، جس کے نام پر مصر کا سب سے بڑا مجسمہ تعمیر شدہ ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی، جو کہ مصر میں پیدا تو نہیں ہوتے لیکن ان کی سلطنت مصر سے شروع ہوئی۔ جمال عبد الناصر، یہ مصر کے ایک بہت مشہور سیاسی شخصیت ہیں۔ عمر شریف، مصر کے ایک بہت مشہور اداکار۔ انور سادات، مصر کے ایک صدر اور امن ایوارڈ کے حامل۔ محمد مرسی، مصر کے 5ویں صدر اور جمہوری طور پر منتخب ہونے والے مصر کے پہلے صدر۔ حسنی مبارک، یہ بھی مصر کے ایک صدر ہیں۔ قاری عبد الباسط، جو کہ اپنی آواز اور اپنی قرآن کی قرأت کی وجہ سے بے حد مشہور ہیں۔ ابو الفتح السیسی، جو کہ مصر کے موجودہ صدر ہیں۔